بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریته آدم وممن حملنا مع نوح وذریته ابراہیم واسرائیل وممن هدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیۃ الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ صدق الہ العالمین۔ تفسیر بغوی جلد 4 صفحہ 31 میں یہ اس کا ترجمہ یوں مرقوم ہے: یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے خاص انعام فرمایا، جملہ یعنی دیگر انبیاء و مرسلین یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی نسل اور ان کی جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پہ سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور اسرائیل علیہ السلام یعنی یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور یہ سب یعنی ان لوگوں میں ہیں جن کو ہم نے ہدایت فرمائی اور ان کو مقبول بنایا جب ان کے سامنے حضرت رحمان کی آیاتیں پڑھی جاتی ہیں تو سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے زمین پر گر جاتے تھے۔ تمام حمد ستائش اس حقیقی خلاق عالم کے لیے جس کے متعلق حضرت داؤد علیہ السلام زبور 22 کی 23ویں آیت میں یوں لکھتے ہیں کہ جا کنی میں پکار اور ستائش، اے خداون سے ڈرنے والو اس کی ستائش کرو، اور اے یعقوب کی اولاد سب اس کی تمجید کرو، اے اسرائیل کی نسل سب اس سے ڈرو۔ رب تعالیٰ کے منشا ہے کہ ہر ایک تک توبہ کی نوبت پہنچے اور انسان ہدایت پا کر ابدی زندگی میں خدا تعالیٰ کے وارث بنے، آمین۔ حقیق عرفان قصص الانبیاء میں تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں سلام اور خوش آمدید۔ عزیزان گرامی قدر، سورہ مریم کی یہ آیت 58 ہم مسلسل آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں، اور آج اس ہستی کا ہم اپنی پہلی نشست کا آغاز کر رہے ہیں جن کے متعلق آخری نام جو ہے اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو ہم اس ہستی کا ذکر کریں گے اور سیکھیں گے، جانیں گے کہ ہاں ان کے متعلق قرآن شریف میں اور کتاب مقدس میں کیا کیا باتیں درج ہیں۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ پہلے سوال ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام قرآن شریف اور کتاب مقدس میں کتنی بار آیا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل، اور ان کا نام قرآن شریف میں 10 صورتوں میں تقریباً 16 مقام پر آیا ہے۔ سورہ بقرہ جو دوسرا سورہ ہے قرآن شریف کا، اس کی آیت نمبر 132، 133، 136 اور 140 میں، اور تیسرا جو سورہ ہے آل عمران اس کی آیت نمبر 84 میں ہے، اور سورہ نساء چوتھا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 63 میں ہے، اور سورہ انعام چھٹا سورہ اس کی آیت نمبر 84 میں، سورہ ہود جو 11واں سورہ ہے اس کی آیت نمبر 71 میں ہے، اور سورہ یوسف 12واں سورہ ہے اس کی آیت نمبر 6، 38 اور 68۔ اسی طرح سورہ مریم 19واں سورہ ہے اس کی آیت نمبر 6 اور 49 میں ہے، اور الانبیاء سورۃ الانبیاء 21واں سورہ ہے اس کی آیت نمبر 72، سورہ عنکبوت 29 سورہ اس کی آیت نمبر 27، اور سورہ صاد آیت نمبر 45 37واں سورہ ہے۔ اور کتاب مقدس میں تقریباً 156 مقامات پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن ہم صرف ایک کتاب کا ذکر کریں گے، یعنی توریت مقدس کا پہلا سورہ التکوین جسے پیدائش کہا جاتا ہے، اس کے 25ویں رکوع سے لے کر کے اور 50 رکوع تک، یعنی 25 رکوع 26 رکوع کی میں بات کر رہا ہوں، تو 25ویں رکوع میں ہے 26، 27، 29 اور 34ویں آیت میں، 27 رکوع میں ہے 22، 36، 41 اور 46 آیت، اور 28ویں رکوع میں 5، 7، 16 اور 20 آیتیں، 29 رکوع میں 10، 20 اور 28 آیتیں، اور 30ویں رکوع میں ہے 16، 37، 42 آیت، 31 رکوع میں ہے 1، 20، 24، 25 اور 53 آیت، اور 32ویں رکوع میں 3، 4، 18، 24، 28 اور 30 آیتیں، اور 33ویں رکوع میں 1، 17 اور 18، 34 رکوع میں 5 اور 7، 35ویں رکوع میں 6، 9 اور 15 آیت، 37ویں رکوع میں 2 اور 34ویں آیت، 45 رکوع میں 26، 46 میں ہے 2، 29، 47 میں ہے 10، 49 میں 1، 7، 24 اور 50 رکوع میں 24ویں آیت میں
آپ کا اسم مبارک ہے، اور ویسے پورے کتاب مقدس میں 156 مقام پر، لیکن ہم سب عرض نہیں کر سکتے آپ کی خدمت، چونکہ دامن وقت میں گنجائش بہت ہی کم ہوتی ہے۔ تو صرف نام ہی کافی نہیں، بلکہ ان سے منسلک تمام واقعات، حادثات، معجزات اور اولاد کا بھی قصہ بھی تسلسل کے ساتھ درج ہے، اور جو انسانی تحریر کی نہیں ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں لکھ سکتا جب تک کہ روح اس کے ساتھ تحریک نہ کرے۔ اور یہ کتاب یعنی انسان نے تو نہیں لکھی بظاہر انسان نے، لیکن روح کے تحریک سے، اور خدا تعالیٰ کے زندہ کلام، اور اس کا کلام چونکہ زندہ ہے خود، اور اس کا کلام بھی زندہ ہے۔ اب اگر کوئی کلام خدا میں کچھ بڑھائے گا تو خدا تعالیٰ نبوت کی کتاب میں لکھی ہوئی آفت اس پر نازل کرے گا، اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب میں سے کچھ نکال ڈالے گا تو خدا تعالیٰ زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا کتاب مقدس میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا۔ آمین۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں سورہ انبیاء آیت نمبر 72۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے اسے اسحاق بخشا، اور ہم نے اسے، یہاں اسے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جن کو یہ ابراہیم زبان ابراہم کہا جاتا، اور ہم ان کے حیات طیبہ میں ذکر کر چکے ان کے متعلق بہت ساری باتیں، لیکن چونکہ چیدہ ہے یہاں پہ چونکہ یعقوب علیہ السلام ذکر، تھوڑا سا ہم آیت کو لے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام بخشا، لیکن وہ یعقوب نافلہ، اسحاق کو بطور انعام حضرت یعقوب کو ملے، اور وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ان سب کو صالحین بنایا۔ بے شک حضرت اسحاق کو یعقوب عطا کیا کیونکہ سب نیک اور صالح تھے۔ گویا کا قانون قدرت نے بتایا کہ جو نیک اور صالح اور اصل بات یعنی توحید پرست ہوگا اسی کی ذریت کو انعام بخشا جائے گا۔ انعام تو سب کے لیے ہے، لیکن خصوصی طور پر دنیا اور آخرت میں جو عزت اور چیز عطا کی گئی تھی وہ انہی لوگوں کے زمرے میں آئی، انہی کے حصے میں آئی ہے۔ اب آئی سورہ انعام 6 سورہ ہے، آیت نمبر 84۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّةِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب بخشا، یعنی باپ بیٹا اور پوتا دونوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہم نے سب کو ہدایت دی، اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت دی، اور اس کی اولاد میں داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور ہارون، اسی طرح ہم نیکوکاروں کا بدلہ دیتے ہیں، یعنی سب کے سب نیکوکار تھے۔ اگر کوئی نیک نہیں ہوتا تو خدا اس کو بدلہ نہیں دیتا ہے۔ سورہ مریم 19واں سورہ ہے، اور 49 نمبر آیت میں ہے کہ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا النَّبِيًّا، پھر جب علیحدہ ہوا ان چیز سے جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتے تھے، ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیا، اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا۔ اس آیت میں تو بخوبی علم ہو گیا کہ جو حق پرست یعنی توحید پرست نہیں ہے اس کو الگ کر دیا، حق پرست توحید پرست سے۔ اور حق کیوں؟ اس لیے کہ خدا کیوں ان کو الگ کیا؟ پھر سورہ بقرہ کی آیت میں 132 میں اس کا جواب ملتا ہے، وَوَسِعَ بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيَّهُ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ دِينًا فَلَا تَتَمُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اسی بات پہ ابراہیم اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین چن لیا، سو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اعزائے گرامی قدر، گویا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا اصل دین وہی دین تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، جسے قرآن شریف کی زبان میں اسلام کہا گیا ہے۔ اور اب یہاں یہ بات اور بھی واضح ہو گئی ہیں کہ اس اصل دین ابراہیم یعنی حقیقی اسلام پر قیامت تک جو ایمان و یقین یعنی جس کا ایمان اور یقین رہے گا اسی کتاب مقدس کے مطابق عمل صالح بجا لائے گا، اور اس کا خاتمہ بالخیر اسی دین اور کتاب و دین کے مطابق ہوا تو پھر اصل میں وہ خدا کی نگاہ میں مسلم ہوگا، اور اگر وہ نہیں ہے تو اس کا مطلب پھر خدا کی نگاہ وہ مسلم نہیں ہوگا۔ اب آئیے سوال ہم دیکھتے ہیں، جو سوال آیا تھا ہمارے پاس تیسرا سوال تھا کہ کیا رب تعالیٰ نے نبوت اور کتاب حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے علاوہ بھی کسی اور کو عطا کیوں نہیں کی؟ اس کے جواب بھی ہم قرآن سے لیں گے، اور اس کے لیے
ہم پہلے وہی حمد و ستائش کرتے ہیں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا کی، جس کے متعلق قرآن شریف میں واضح بیان کر دیا۔ سورہ عنکبوت 19 سورہ ہے اور آیت نمبر 27۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي الذُّرِّيَّةِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم نے اسے اسحاق یعنی اسحاق اور یعقوب عطا کیا اور ان کی نسل میں نبوت اور کتاب مقرر کر دی، اور ہم نے اسے اس کا بدلہ دنیا میں دیا اور آخرت میں بھی، البتہ نیکوں میں سے ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں وَوَهَبْنَا لَهُ سے جو مراد ہے، جیسا ہم نے پہلے اس میں دوسرے اس میں کہا تھا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 سال کی عمر میں حضرت اسحاق اور حضرت اسحاق کو 60 سال کی عمر میں یعقوب عطا فرمایا۔ اور پروردگار عالم وہ جو قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے، کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، وہ کام کر سکتا جو انسان نہیں کر سکتا، وہ خدا کر سکتا ہے۔ تو انہی کی ذریت میں یعنی اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، بات بالکل واضح ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا مِنْ ذُرِّيَّةِ النُّبُوَّةِ وَالْكِتَابَ، نبوت اور کتاب مقرر کر دی، گویا کہ نبوت اور کتاب انہی کی نسل میں، انہی کی ذریت میں، انہی کے حصے میں ہے۔ اب آگے ارشاد ہوا وَآتَيْنَا أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے انہیں اس کا اجر دنیا میں دے دیا، لیکن آخرت میں ہم بھی اجر دینے والے ہیں۔ اب آخری جز کے متعلق ایک بزرگ سے جب ہماری گفتگو ہو رہی تھی، ایسی گفتگو زمانے میں جب ہم اتنی شعور نہیں رکھتے تھے کلام خدا کی، نہ قرآن شریف کے اتنے آج بھی نہیں، ہمارے پاس جو طالب علم آج بھی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، تو ان بزرگ نے ایک عجیب بات انکشاف کی، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں، جسے سن کر میں بھی حیران رہ گیا، شہزر تھا، ہکا بکا تھا۔ انہوں نے کہا اِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخر میں صالحین ہوں گے۔ بزرگ نے میں نے جب سنا تو میں ہکا بکا تھا، حیران تھا کہ بزرگ سے استفسار کیا کہ حضرت جی یہ فرمائیے کہ یہاں تو فی الدنیا والآخرہ ہے، جس کے صاف معنی ہے کہ دنیا اور آخرت۔ بزرگ تبسم ریز ہوئے اور فرمانے لگے برخودار کیا لکھا ہے اور کیسے پڑھتے ہو، ذرا دوبارہ پڑھو۔ تو میں نے وہ آیت دہرائی، وہ جز کہ فی الدنیا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ۔ بزرگ مسکراتے ہوئے گویا کہ افسوس یہی تو ہے کہ قرآن شریف میں جہاں کہیں بھی فی الدنیا والآخرہ لکھا ہے، اس کے معنی وہی ہے جو تم سمجھ رہے ہیں، دنیا اور آخرت، لیکن اس آیت میں فی الدنیا کے بعد وقفہ ہے اور فوری بعد رموز ہے، جو رموز اوقاف صاد لام یعنی صلہ ہے۔ بے شک عام طور پر اس کو الوصل الاولیٰ کہتے ہیں کہ علامت کو ظاہر کرتا ہے، یعنی کہ یہاں ملا کر پڑھنا بہتر، عموماً بہتر ہے، مگر اس آیت میں بعد کا جز ہے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ سے سابقین مفسرین فرماتے ہیں یہاں جو آخر ہوگا وہ بھی صالحین میں سے ہوگا۔ یہ اس آخرت کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اس دنیا میں جو آخر میں آئے گا وہ صالحین میں سے ہوگا۔ تو میں نے ادباً استفسار کیا تو وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہنے لگے ہاں بے شک حضور ہیں، لیکن اسماعیل کے اولاد سے ہیں، لیکن یہ جو آیات قرآن شریف میں حضرت اسماعیل کے کسی بھی اولاد کا ذکر نام تک نہیں ہے۔ میں اور بھی حیران رہ گیا۔ تو بزرگ فرمایا کہ قرآن شریف کی آیت میں اب دوبارہ غور کرو تو بات واضح ہو جائے گی کہ اور ہم نے اسے حضرت ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیا اور ان کی نسل میں نبوت اور کتاب مقرر کر دی، اور ہم نے اسے اس کا بدلہ دینا دنیا میں دیا، اور بے شک وہ آخری میں یعنی بے شک وہ آخر میں جو ہوگا وہ بھی صالح ہی ہوگا۔ میں نے کہا کہ حضرت یہ سوال ہی پیدا ہو کہ آخر میں ان کی نسل میں کون آئے گا؟ تو ایک تبسم آمیز بادب ہو کر قرآن شریف انہوں نے کھولے اور اپنے آنکھوں کو وہاں لے گئے، پہلے بوسہ دیا، پھر آنکھوں کو بھی لگایا وہاں پہ، اور جھک کر کے جب وہ پلکوں سے بوسہ دینے لگے تب پھر قرآن شریف کے سورہ مریم کی آیت نمبر 16 کی انہوں نے تلاوت کی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور رکھتے ہوئے کہنے لگے یہ وہ ہستی ہے جو روح القدس کے وسیلے سے حاملہ قرار پائی، جس سے نسل آدم میں کسی بھی انسان کو دخل نہیں ہے۔ حضرت بی بی مریم مقدسہ سلام اللہ علیہا کے شکم میں بغیر باپ کے حمل قرار پایا، گویا کہ ماں اور بیٹا دونوں ہی صالحین۔ ایک عجیب بات میرے لیے تھی۔ اور پھر انہوں نے اچانک، چونکہ حافظ قرآن بھی تھے، تو بڑی تیزی سے وہ سورہ آل عمران کے 42 سے 56 تک کی تلاوت کر گئے۔ اب چونکہ اتنی شعور تو تھی نہیں ہمارے پاس، تو پھر انہوں نے ترجمہ پیش کیا اور آیت 42 کا انہوں نے جب پڑھا
وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكَ وَاصْطَفَاكِ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم بے شک اللہ نے تجھے اصطفیٰ کیا ہے، یعنی منتخب کیا، چن لیا ہے اور تجھے پاکیزہ رکھا ہے۔ میں نے کہا کہ وہ تو پاک کیا نہیں، پاکیزہ رکھا ہے، یعنی جب سے مریم سلام اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی اس مشن میں تھیں، اس ارادے میں تھی، اس وقت سے خدا نے ان کو پاک رکھا ہے، دنیا میں آنے کے بعد نہیں۔ اور پھر کہا کہ اور تجھے سب عالمین میں عورتوں پر اصطفیٰ کیا ہے، یعنی وہاں بھی چنا۔ یہ وہ مقدسہ ہیں۔ تو سورہ مریم کی 16 میں بغیر اسلام سے، پیغام اسلام سے کہا کہ وَاذْكُرُوا فِي الْكِتَابِ مریم، اس کتاب میں جو مریم کا نام اس کا ذکر کرو۔ یہ پہلی خاتون ہے قرآن شریف میں جن کے نام لے کر کے باقاعدہ سورہ ہے اور ذکر کیا جا رہا ہے۔ پھر 56ویں آیت میں یوں کہنے کا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَعَذَّبُوا عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُم مِّنَ النَّاصِرِينَ۔ اور جو لوگ کافر ہوئے انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہاں اصل مقصد یہ ہے کہ جو بھی قیامت تک حضرت مسیح سلام علیہ اور ان کی والدہ حضرت بی بی مریم مقدس سلام اللہ علیہ کے ذکر کا انکار کرے گا، تو میں نے کہا کوئی تو نہیں کرتا ہے۔ پھر اس کا کہنا ہے کہ کیونکہ خدا تو دل کی کیفیت کو جانتا ہے، اور خدا سے بڑھ کر کون جاننے والا، وہ تو خدا کے نگاہ میں کافر ہے وہ، تو اس لیے اس کے لیے عذاب شدیدہ فی الدنیا والآخرہ، یعنی دنیا اور آخرت میں شدید عذاب دوں گا۔ پھر ایک اور بات کہ قرب قیامت آخر میں کون آسمان سے نازل آئے گا، کون آئے گا، کون نازل ہوگا؟ تو میں نے کہا حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام۔ تو انہوں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 210 کہ برجستہ تلاوت کی، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظل الغمام والملائكة وقضى الامر والى الله ترجع الامور۔ کیا وہ انتظار کرتے ہیں؟ یعنی ساری دنیا اس بات کے انتظار میں ہے، خواہ یہودی ہو، مسلمان ہو، مسیح ہو، جتنے بھی لوگ ہیں اس بات کے انتظار میں ہیں کہ کوئی آئے گا آسمان سے۔ لیکن قرآن شریف کی اس آیت میں ہے کہ کیا وہ انتظار کرتے ہیں کہ اللہ ان کے سامنے بادلوں کے سائے میں موجود ہو اور فرشتے بھی آ جائیں اور کام پورا ہو جائے اور سب باتیں اللہ کے اختیار میں ہے؟ لیکن اس آیت میں تو اللہ لکھا ہے، تو اللہ کس لباس میں آئے گا؟ لوگ کیسے پہچانیں گے اللہ ہے؟ ازر قرآن تو نعوذ باللہ حضرت مسیح کیا اللہ ہیں؟ یہ سوال انہوں نے مجھ پر چھوڑ دیا، اور یہ سوال ہم آپ کی طرف سوچتے ہیں کہ آپ سوچیے غور کی اس آیت کے بارے میں کیا ہے۔ اب ہم چلتے اگلے سوال کی جانب۔ تیسرا سوال کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی زوجہ تو 20 سال تک بانجھ تھی، تو پھر کیا خدا نے کسی کنیز سے اسحاق کو کس عمر میں حضرت یعقوب بخشا؟ ہے نا حیران کن بات، عجیب بات کر رہے ہیں۔ آئیے اس کے جواب دیکھتے ہیں، ہم پھر پوچھتے ہیں، پھر سورہ انبیاء میں جاتے ہیں، آیت نمبر 72 میں وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا۔ اور یہ ہم پیش کر چکے، اسحاق جو تھے ان کو خدا نے کیا کہا؟ نیک بخت بنایا تھا۔ اسحاق بخشا گیا، اسحاق علیہ السلام کو یعقوب بخشا گیا، انعام کے طور پر دیا گیا، اور سب نیک بخت ہیں۔ اس آیت میں وَهَبْنَا لَهُ سے پھر وہی مراد کہ ہم نے بخش دیا، یہاں اسے مراد ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور اسحاق کو یعقوب بخشا گیا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو ان سب کو صالحین بنایا۔ یہاں ویسے ایک بات عرض کر دیں، قرآن شریف میں اسماعیل کے اولاد کو کوئی ذکر نہیں، اور قرآن شریف میں پہلے جو تھے 80 کے دہائی میں 6666 آیتیں بتائی جاتی تھیں، لیکن اب جب ٹوٹل کر 6237 آیتیں ہیں تو باقی آیتیں کہاں گئیں؟ آیات میں کسی بھی آیت کا ذکر نہیں ہے کہ جو اسماعیل علیہ السلام کے اولاد کا ذکر کیا جائے۔ اگر آپ کے علم میں ہو تو ضرور رہنمائی فرمائیے گا، شکریہ، جزاک۔ ازر کتاب مقدس کے خدا تعالیٰ نے اسحاق اور ربکہ کو 20 سال تک کوئی اولاد نہ ہوئی، اور نہ ہی حضرت اسحاق نے 60 سال کی عمر تک کوئی شادی کی، اور نہ ہی کسی کنیز کی جانب رخ کیا، بلکہ دونوں میاں بیوی یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کی زوجہ ربقہ سلام اللہ علیہ نے صبر اور شکر گزاری سے الہی عہد اور وعدے میں انتظار میں رہے۔ یعنی شادی کے 20 سال بعد قادر مطلق وہ خدائے لم یزل جو سب کی دلی مرادیں پوری کرتا ہے، وہ بزرگ برتر جو یہوہ یری ہے، وہی مہیا کر سکتا۔ اس کی باران رحمت جوش میں آئی اور شفقت عروج پر پہنچی تو فضل ہوا، اور وہ سارے بندھن ٹوٹ گئے، اور حضرت اسحاق اور ربقہ پر فضل ہوا تو حضرت اسحاق 60 سال کی عمر میں حضرت ربقہ سے جڑواں فرزند خدا نے عطا کیا۔ اب ایک اور سوال آیا ہے یہ
کہ چوتھا سوال ہے آج کا یہ کہ عذر قرآن شریف وہ کون سی ساس اور بہویں تھیں جو 20 سال سے بھی زیادہ عرصے تک بانجھ تھیں؟ یہ ہم پہلے ذکر کر چکے، لیکن سوال دوسرے انداز میں کیا گیا۔ چلیے جواب دیتے چلتے، مختصراً یہ ہے کہ جواب میں کہ قرآن شریف میں تو اس کی تفصیل کہیں نہیں ملے گی آپ کو، کیونکہ کسی بھی خاتون کا نام نہیں ہے، بریکٹ میں لکھ دیا گیا بعد میں، لیکن صرف ایک خاتون ہی ہے، حضرت مریم سلام اللہ علیہ، جن کے نام سے سورہ بھی ہے اور ان کا ذکر 24-25 مقامات پر ہے۔ لیکن تورات مقدس کا پہلا سورہ التکوین، جسے پیدائش کہتے ہیں، اس کے 25ویں رکوع یا باب کی 20 تا 23 یعنی 3 آیت ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں، بالکل اسی طرح جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ، حضرت پہلی جو زوجہ تھیں، زوجہ یعنی جس سے حضرت اسحاق کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، حضرت ساری سلام اللہ علیہ، تو 85 سال تک بانجھ تھیں۔ یہ پہلی ساس تھی جو بانجھ تھی 85 سال کی عمر تک، بلکہ 90 سال میں خدا تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 100 سال بتائی جاتی ہے۔ اور حضرت اسحاق کی ولادت کے بعد، جس کے مفصل ذکر ہم ابراہیم علیہ السلام کے حیات طیبہ میں کر چکے اور حضرت اسحاق میں بھی ہم کر چکے، تو ٹھیک اسی طرح جب حضرت اسحاق 40 سال کے تھے تب انہوں نے اپنے والد کے حکم کے مطابق ربقہ بنت بیتویل بن نحور بن طارہ سے شادی کی تھی، اور اسحاق نے اپنی شریک حیات کے لیے بارگاہ ربوبیت میں دعا کی، دستبر دعا بلند فرمائی، کیونکہ وہ بانجھ تھی، ان کی دعا مستجاب ہوئی، اور رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت اسحاق کی زوجہ ربقہ 20 سال کے بعد، یعنی شادی کی 20 سال کے بعد وہ حاملہ ہوئیں، اور اس کے لیے اور اس کے شکم میں 2 لڑکے آپس میں مزاحمت کرنے لگے۔ پیدائش 25ویں باب کی 22 سے 23 آیت میں یوں مرقوم ہے کہ اور اس کے شکم میں 2 لڑکے آپس میں مزاحمت کرنے کے، تب اس نے کہا اگر ایسا ہے تو میں جیتی کیوں ہوں؟ ایک تو 20 سال کے بعد اولاد مل رہی ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا ہے تو پھر میں جیتی کیوں؟ یعنی اپنے آپ سوال کی، چونکہ وہ ایام بانجھ میں خداوند تعالیٰ سے والہانہ محبت کرتی تھیں اور اس کے حضور دعا و مناجات کیا کرتی تھیں۔ جب ہی وہ خدا سے پوچھنے گئیں، کیا آج ہے کوئی ایسا جو خدا سے جا کے پوچھے؟ کیا خدا جواب نہیں دے گا؟ بالکل دے گا۔ ایمان ہونے چاہیے، یقین ہونے چاہیے، وہ ایسا ہمارے پاس ترازو نہیں، ایسا پیمانہ نہیں جو خدا کے پاس ہے، وہ ہماری ایمان کو دیکھتا ہے۔ ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا کہ جائیں خدا سے جب پوچھنے گئیں، اور خدا نے کیا کہا؟ جب یہ خدا سے پوچھنے گئی تو خداوند نے اس سے کہا کہ 2 قومیں تیرے پیٹ میں ہیں، اور 2 قبیلے تیرے بطن سے نکلتے ہی الگ الگ ہو جائیں گے، اور قبیلہ ایک دوسرے قبیلے سے زوراور ہوگا، اور بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ یہاں بھی وہی بات، بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ جیسے ابراہیم اسلام کا بڑا بیٹا چھوٹے کی خدمت کرنا تھا، وہ نہیں ہوا۔ جس طرح کہ آدم اسلام کا بڑا بیٹا قائین یعنی قابیل کو حابیل کسی خدمت کرنی چاہیے، جبکہ وہ حابیل کو قتل کر دیتا ہے، تو خدمت ہمیشہ بڑا چھوٹے کی کرے گا۔ یہاں بھی اسی طرح ہے کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ اور 24 آیت ہے، اور جب اس کے حمل کے دن پورے ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں توام ہے۔ یہ ہم پیش کر چکے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کی حیات طیبہ میں کہ توام کی کیا معنی۔ یہاں چونکہ دامن وقت گنجائش نہیں ہے، بس میں یہ 2 آیت پیش کر دیتا ہوں۔ اور پہلا جو پیدا ہوا تو سرخ تھا، اور اوپر سے اس کے ایسا جیسے پشمینہ، جس کے معنی ہے بالوں والا۔ انہوں نے اس کا نام عیسو رکھا، اور اس کے بعد اس کا بھائی پیدا ہوا، اس کا ہاتھ عیسو کی ایڑی پکڑے ہوئے تھا، اس کا نام یعقوب رکھا۔ یعقوب کے معنی عقب، عین قاف با، عقب، عقب کہنے پیچھے، یعنی پیچھے سے آنے والا، پیچھے سے۔ تو وہ جو ہاتھ پکڑا ہوا تو اس کے یہ مفہوم لوگوں نے علماء بیان کرتے ہیں کہ عقب کے معنی پیچھے سے اڑنگا لگانے والا۔ جب یہ بچہ ربقہ کے پیٹ پیدا ہوا تو حضرت اسحاق علیہ السلام کو 60 برس تھی۔ اذان گرامی قدر، اب چونکہ ہمارے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے تو آپ کی خدمت میں چند باتیں پیش کر دیں۔ سوال تو بڑا طویل ہے۔ آئیے آخری سوال ہم کہ حضرت یعقوب کی نسل حضرت قرآن شریف کتاب مقدس کے بارے میں خداوند نے کیا فرمایا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 40 میں ہے، ام تقول ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط کانوا ہود اور نصارا وقل انتم عالم ام اللہ
ومن أظلم ممن كتب شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. یا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب ان کی اولاد یہود و نصرانی تھے؟ کہہ دو کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا؟ یہ ظالم ہے جو گواہی چھپائے اور اس کے پاس اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو. عزیزان گرامی، اس آیت میں بے شک رب تعالیٰ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، لیکن کس نے کب کہاں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اس کی اولاد یہودی نصرانی تھے؟ کس نے کہا ہے؟ کب کہا ہے؟ لیکن تعجب بات کی بات یہی ہے، کیونکہ ایسی باتیں تو کتاب مقدس میں کہیں بھی مرقوم نہیں ہے. پھر یہ بات کہاں سے آئی؟ یہ ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں. آئیے سورہ آل عمران، بس اس کے بعد ہم آخری آیت میں تلاوت، پھر اس کے بعد اجازت چاہوں گا چونکہ چند دقیقے رہ گئے ہیں صرف. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 84 میں ہے کہ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب واصباط وما اوتی وموسیٰ وعیسیٰ والنبیین من ربہم ولا نفرق بین احد من نحن لہ مسلمون. انہیں کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا، جو کچھ ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام ان کی اولاد پر نازل کیا گیا ہے، اور جو کچھ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور سب نبیوں پر ان کے رب کی طرف سے ملا، ہم ان میں سے کسی کو جدا نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. عزیزان گرامی قدر، اگرچہ قرآن شریف کے دعویٰ ہے تو پھر جو کچھ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور سب نبیوں پہ رب کی طرف سے یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر جو کچھ بھی نازل کیا گیا، ان میں سے کس نے فرق ڈال دیا اور کس نے کہا کہ ان کتب کو تبدیل اور تحریف ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ کیا یہ دعویٰ صداقت پر مبنی ہے؟ اس کتاب کے مطابق کون فرما بردار نہیں؟ یہ فیصلہ آپ کے سپرد کرتے ہیں. فیڈ بیک میں آپ اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ فرمائیے گا. اختتام پر اسکرین پہ دیے گئے فون نمبر اور سیل فون نمبر، اسکائپ، واٹس ایپ، ای میل، ویب سائٹ، جو بھی سہولت آپ کو میسر ہو آپ ہمیں ضرور بھیجیے، اور ہم فی سبیل اللہ آپ کی خدمت میں کتاب مقدس ارسال کریں گے. آپ اپنا پورا پتہ ہمیں بھیجیے گا. آئندہ نشست میں ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کی ازواج اور اولاد کا ذکر کریں گے، تو آپ کے جو بھی سوالات ہوں وہ بھی دیجیے. وآخر دعوانا ان الالہ العالمین، والسلام